ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غزوے میں بہت شرف کا اظہار کیا ہے اور بڑے فخر سے فرمایا ہے کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو کیا حضرت عبد المطلب کے بارے میں بھی ایسے شواہد ملتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو انہیں کیا مسرت ہوئی اور اس مسرت کا اظہار کیسے ہوا؟ تاریخ نے ان لمحوں کو، ان ساعتوں کو کس طرح پیش کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بالکل ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا انتظار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، انتظار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ امام قسطلانی نے مواہب الدنیا میں لکھا ہے کہ حضرت عبد المطلب نے خواب دیکھا جی کہ ان کی پیٹھ سے ایک چاندی کی زنجیر نکلی ہے جس کا ایک سرا مشرق میں ہے اور دوسرا سرا مغرب میں ہے۔ واہ واہ واہ۔ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ایک درخت ہے جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور اس کا ہر پتا نور کا پتا ہے اور اس سے روشنی پوری دنیا کائنات کے اندر پھیل رہی ہے۔ جب انہوں نے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو تعبیر بتانے والوں نے بتایا کہ آپ کی نسل پاک میں ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا اللہ اکبر، جس کو مشرق و مغرب فالو کرے گا، سبحان اللہ سبحان۔ اور اس کی دعوت سے، اس کی پکار سے مشرق و مغرب کے اندھیرے جو ہیں وہ روشنی میں بدل جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر حضرت عبد المطلب کو پتہ تھا یہ جو بچہ عبداللہ کے گھر پیدا ہو رہا ہے یہ غیر معمولی بچہ ہے۔ جیسے پروفیسر ارشاد فرما رہے تھے جس کے لیے مشیت یزدی نے 100 اونٹوں کی دیت دلوا کے اس بچے کو محفوظ رکھا۔ اچھا اب دیکھیں یہی سبب ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو حضرت عبد المطلب نے نام کیا رکھا؟ محمد۔ یعنی وہ جتنے محاسن تھے ان کو بیان کرنے کے لیے اس سے بڑا نام کوئی ہو نہیں سکتا تھا۔ بلکہ کہا گیا کہ آپ نے یہ مختلف نام کیوں رکھا ہے جو بالکل رائج نہیں ہے، رائج نہیں ہے۔ تو اچھا یہ بھی بڑی بات ہے کہ ہونا یہ چاہیے تھا کوئی پہلے سے مثال موجود تھی، ایک ایسا نام جس نام کی کوئی مثال ہی نہیں تھی۔ کیوں کہ جو اوصاف وہ دیکھ رہے تھے، جو ان کا وجدان، ان کی چشم بصیرت جن اوصاف کو ویژولائز کر رہی تھی ان کو بیان کرنے کے لیے اس سے بڑا لفظ کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ پھر بیٹا فوت ہو گئے تھے اور پوتا یتیم پیدا ہوا، سبحان اللہ، تو وہ شفقت اور وہ شفقت بھی تھی۔ تو اچھا جس طرح پھر آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرمائی وہ سارے معاملے ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی جن جذبات کا اظہار کیا حضرت عبد المطلب نے، آپ دیکھیں آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی اعطانی ھذا الغلام الطیب الاردانی، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے وہ بیٹا عطا کیا جو ہر لحاظ سے پاکیزہ ہے، سبحان اللہ، جو پاکیزہ صفت ہے، پاکیزہ سرشت ہے، پاکیزہ لباس ہے۔ قد ساد فی المہد علی الغلمان اعیذہ بالبیت ذی الارکان، یہ ابھی پنگوڑے میں ہے، یہ سردار کائنات ہے۔ تنولی صاحب یہ نعت کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، نعت کی بنیاد بھی ہے اور رسالت کے اقرار کی بنیاد بھی ہے۔ اب تصور کریں میں ان کو بیت اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں جس کا ہر رکن بعظمت ہے۔ اعیذہ من شر ذی شنعان من حاسد مسترب الیان، میں ہر کینہ پرور دشمن سے اللہ اکبر پناہ میں دیتا ہوں اور ہر حاسد سے پناہ میں دیتا ہوں جو حاسد ان سے اضطراب کے باعث بد نظری کا پیکر بن کے ان کو دیکھے گا، اس سے بھی ان کو اللہ اور بیت اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اچھا اب یہ جو اشعار ہیں یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا احساسات تھے عبد المطلب کے، اور میں بات اس پہ ختم کروں گا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجداد میں سے ذکر کیا، ابھی آپ نے اشارہ بھی فرمایا، یا تو یہ فرمایا میں اپنے جد امجد ابراہیم کی دعا ہوں، یا یہ فرمایا انا نبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، بالکل میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔